وآل محمد. ويستودع بفاطمة الزهراء سلام الله عليها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلوات پڑھتے ہوئے اور آگے آ جائے. صرف بزرگوں کو دیوار سے لگ کے بیٹھنا چاہیے. ابھی اتنا ہم لوگ بوڑھے نہیں ہوئے بھی جوان ہیں سر ماشاء اللہ. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی اپنے رسول کی تعریف کرتے ہوئے مدح کرتے ہوئے کہ انکا لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. دیکھیے اخلاق کے اوپر بات چل رہی تھی کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنے حسن سلوک کی وجہ سے اور اپنے بہترین برتاؤ کی وجہ سے اپنی نبوت کو منوایا. پیغمبر نے اپنی نبوت کے لیے نہ لشکر کا استعمال کیا، نہ کسی کے اوپر حملہ کیا، نہ کسی کو مجبور کیا، نہ کسی کو تھریٹ کیا، نہ کسی کے اوپر دہشت اور بربریت. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کو اللہ نے جو ہے وہ اسی لیے کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پروردگار اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بلائیے، ادعو الی سبیل رب، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، اپنے رب کے دین کے لیے بلائیے. ادعو الی سبیل بالحکمت، حکمت کی باتیں بتا کر. حکمت کے مطلب ہر چیز کی حقیقت سمجھانا، بتانا کیا اس میں فائدہ، کیا اس میں نقصان ہے، نفع کیا ہے. تو حکمت کی باتیں ہیں. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے سمجھا بجھا کر اور اس کے اچھائیاں خوبیاں اور یہ سب بتا کے اس کے بعد جو ہے آپ اس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیجیے. نہ اس میں زور ہے، نہ اس میں زبردستی ہے. دیکھیے آج بھی ہمارے یہاں تبلیغ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. علماء، مراجع، واعظ، ذاکر، خطیب، مولوی ہے، اوریٹر سب جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بائی فورس کوئی چیز نہیں ہے. جو اس وقت دنیا میں اسلامی ممالک کا جو اس وقت مقدر بن چکا ہے کہ جو زبردستی نماز پڑھوائی جائے، شٹر گرا دیے جائیں، زبردستی جو ہے وہ گاڑیاں روک کے اس کے بعد نماز پڑھو، زبردستی جو ہے وہ داڑھی رکھوانا، زبردستی جو ہے وہ انسان کو مجبور کرنا ایسے کا. ٹھیک ہے، اگر آدمی کوئی نماز جو ہے وہ شریعت نے واجب کی ہے تو ٹھیک ہے، اول وقت میں فضیلت بتا دی کہ جو اول وقت پڑھے گا اس کا ثواب ہے، اس کو اس کا بینیفٹ ہے، اس کے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. تو اول وقت نماز کو جو ہے وہ عادت ڈالنا چاہیے. لیکن وسیع وقت رکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ نماز 1 بجے یہاں پر ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈوبتے ڈوبتے جو ہے وہ تقریباً 7:30
8 بجے تک سورج ڈوبتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ اول وقت نماز پڑھیے گا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اس کی بہت ایک واقعہ بیان کر دوں، افتتاح کے بیچ میں ذرا سا نماز کی بھی عادت جو ہے وہ ڈالنا ضروری ہے۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ جوانوں میں اور بزرگوں میں بھی بعض لوگ ایسے کہ نماز صاحب پڑھتے، نماز کا تذکرہ، ہاں مولانا جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے۔ دیکھیے نماز جس سے کہیے گا وہ کہے گا نماز واجب ہے، جب واجب ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ بھائی نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ ظاہر بظاہر اور ہر برائی سے انسان کو بچاتی ہے۔ نماز جب پڑھے گا تو انسان پاک رہے گا، صاف رہے گا، کپڑے بھی اچھے رہیں گے، صاف ستھرا رہے گا، گھر بھی پاک رہے گا، ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھرا رہے گا۔ تو نماز کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے وہ کتاب موقوتہ، آپ کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ نماز اپنی طرف سے، نماز جتنا زیادہ پڑھیے گا، جتنی اللہ کی عبادت کیجیے گا اتنا زیادہ ثواب ہے، اور اس سے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ بھائی نماز شب پڑھیے، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، دکھ درد بیماری سب رفع ہو جاتی ہے۔ غیب سے جو ہے وہ اللہ رزق دیتا ہے، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں آپ کو عزت محسوس ہوگی کہ نماز شب کا یہ فائدہ ہے۔ پیغمبر سے کہا نہیں کہ آپ نماز شب پڑھیے تو ہم آپ کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے اور گریٹ اور محبوب، مطلب یہ کہ مقام محمود تک پہنچا دیں گے، یہاں پر جو آپ کی مدح ہی مدح ہوگی۔ تو بھئی یہ سب چیزیں جو بتائی گئی تھے، نماز واقعہ سن لیجیے، بہرحال یہ آپ دا ریکارڈ ہے۔ فضائل تو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ نبی نے کس طریقے سے اخلاقیات، اخلاق اور کردار کے ذریعے سے پورے دین کو پھیلایا۔ ظاہر ہے کہ دین جو ہے وہ اسلام انسانیت، انسانوں کے لیے آیا تھا اور بشر کے لیے آیا تھا، انسانوں کے لیے آیا تھا، لوگوں کے لیے آیا تھا۔ کوئی بھی قوم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بے دین ہو، لا مذہب ہو، سب کو اسلام اپنی طرف جو ہے وہ ارشاد کر رہا، بلا رہا ہے کہ آؤ اور اسلام کو سمجھو، اسلام کو مانو، اسلام کو۔ بھئی آج تک جو ہے وہ سمجھنے کا سلسلہ باقی ہے۔ لوگ دولت کے لیے کسی مذہب کو اپنانے ایک اور بات ہے، وہ تو لالچ میں گئے، لیکن اسلام کو جب آدمی سمجھ کے آتا ہے تو یہی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی دکان کھولنے کے لیے اپنے جا رہا تھا، دکان کھولنا چاہتا تھا، بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی چلو جنازے کی، جس کو جنازے کی تشییع کر لیتے ہیں۔ تو وہ آدمی جنازے میں، تشییع جنازہ میں شریک ہو گیا، اور جنازہ آگے آگے پیچھے پیچھے اس نے تشییع جنازہ کا بھی ثواب ہے، تشییع جنازہ کا بھی ثواب ہے جتنا ہے۔ اب تو گاڑیوں واڑیوں سے لے جاتے ہیں، لیکن قبرستان میں جو ہے وہ کندھوں پر لے جانا چاہیے، اس کا ثواب ہے، اس کی بہت زیادہ برکت ہے، تمام چیزیں روایات میں موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں۔ اب تو گوگل ہے، سب کچھ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ نماز جنازہ، تشییع جنازہ کے کیا ثواب ہے، فوراً آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر ہم دین کو نہ سمجھیں، مذہب کو نہ سمجھیں، اپنے مسائل شریعہ کو نہ سمجھیں، قرآن کو نہ سمجھیں، جبکہ اتنا زیادہ دین جتنا آج سمجھنا آسان ہے اتنا کسی دور میں نہیں تھا۔ بھئی کتابیں لکھتے تھے علماء، ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، ہزاروں میل دور ہوتا تھا ایک مسئلے کا جواب فوری، اسی لیے ہر بستی میں پیش نماز اور امام جماعت ہوا کرتا تھا کہ جو حرام و حلال و جائز و ناجائز ہے۔ لیکن اس ملک میں ابھی ماحول نہیں بنا، سینٹر تو سب بنا لے رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پیش نماز اور عالم اور جو ہے وہ مولوی رکھنے پر جو ہے وہ ابھی سوچ رہے ہیں، حالانکہ ضروری چاہیے۔ بھئی جیسے سماج میں فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے، جو سماج میں جیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، سماج میں جیسے معلم کی ضرورت ہے، سماج میں جیسے جو ہے وہ کام کے جاننے والے، مختلف کاموں کے جاننے والوں کی ضرورت ہے، سماج میں جو ہے وہ ہمدرد اور سرپرستی کرنے والوں کی ضرورت، ویسے ہی عالم دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ عالم دین سے سارے مسائل ہوتے ہیں، اپنا دکھ درد، مسائل، پریشانیاں سب۔ وہ ڈاکٹر تو دوا بتائے گا، لیکن جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ روحانیت سے آپ کا علاج کرے گا۔ دوا سے کم روحانیت بھی جو ہے وہ کم فائدہ نہیں کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور خوشنودی فاطمۃ الزہرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال وہ آدمی تشییع جنازہ اس میں پیچھے پیچھے جو ہے وہ جنازے کے فالو کرتے ہوئے گیا۔ اب آواز پہنچ رہی ہے؟ ذرا سا والیوم تیز ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی محسوس ہو گیا اتنا زیادہ۔ چلیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال یہاں تک کہ قبرستان پہنچا تو اس نے کہا کہ لاؤ چلو
قبرستان میں قبر میں بھی ہم اتار دیں ہے، جب ہم نے تشیع جنازہ کیے تو یہ بھی ثواب ہم حاصل کر لیں، وہ ثواب کی غرض سے۔ بہرحال وہ قبر میں اترا، اس نے جنازے کو جو ہے وہ لوگوں نے منزل دی، منزل دینے کے بعد جنازے کو اتارا۔ ورثہ کا خاص جو ہے وہ بیٹے کا قبر میں اتارنا مکروہات میں سے ہے، باپ کو قبر یا اپنی اولاد کو اتارنا جو ہے وہ قبر کی مکروہات میں سے ہے، یہ سب خیال رکھیے گا۔ یہاں تو خیر معاملہ یہ ہے کہ اس سے مشین کے ذریعے سے جو ہے وہ صندوق پورا اتار دیتے ہیں، یہاں تو یہ سب چکر ہی نہیں، لیکن یہ سب اپنا تھوڑا بہت جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تو اس نے کہا کہ لاؤ یہ بھی ثواب ہم لے لیتے ہیں، قبر میں اتار دیتے ہیں۔ قبر میں اترا، جنازے کو لیا، جنازے کو جیسے ہی اس نے زمین پر جو ہے وہ لٹالا قبر کے اندر، ایک مرتبہ اس کو ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا محسوس ہوا، تو وہ بھول گیا کہ ہم نے جنازے کو، ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ قبر میں جو ہے وہ اب سب جو ہے وہ جنازہ دیکھنے کو، اس نے ایک لمحے کے لیے جو دیکھا کہ قبر میں جو ہے وہ کھڑکی کھل گئی، اور جو ہے وہ دیکھا تو اسے ونڈو سے تو اس میں اندر جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہریالی ہے، اور مختلف پرندے دکھائی دے رہے ہیں، اور بہترین ہوا آ رہی ہے۔ تو ایک دم سے وہ جو ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ پالنے والے یہ کون سی جگہ ہے کہ جو اس کو اتنی جلدی جو ہے وہ جنت کے، جو سمجھ گیا کہ جنت، اس کو اتنی جلدی جو ہے وہ کیسے جزا مل گئی؟ کہا کہ بھائی اس آواز قدرت آئی ہے، کسی فرشتے نے کہا کہ اس کو اس وجہ سے جزا مل گئی ہے اس مرنے والے کو، کیونکہ یہ نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھا کرتا تھا، نماز اول وقت پڑھتا تھا، لہذا اس نماز کو اول وقت پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ اس کو یہ جزا دی ہے کہ قبر میں پہنچتے ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں جو ہے وہ نورانیت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہماری جنت کا دروازہ کھلے، تو ہم کو نماز اول وقت پڑھتے تو ہیں، لیکن اول وقت نماز پڑھیے گا تو یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ، اور جو ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کو ضرور پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو نماز جماعت کا بھی ثواب ہے، اگر جماعت جہاں میسر ہو وہاں جماعت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال تو یہ اخلاقیات اور اخلاق اور دین کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو منوایا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ھاد، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈرائیے، ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، یعنی ڈرانے کا مطلب انجام سے ڈرانا ہے۔ نبی کوئی خوفناک و بھیانک چیز نہیں ہے، خدا کوئی بھیانک اور کوئی جو ہے وہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ نہیں، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ قانون سے ڈرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لا سے ڈرتے ہیں، تو لا کیا چیز ہے؟ لا سے تھوڑی ڈرتے ہیں، خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں، جو لا بنایا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ اگر یہ کرو گے تو پینالٹی ہو جائے گی، اگر رانگ سائڈ میں جاؤ گے تو پینالٹی ہو جائے گی، اگر تم نے جو ہے وہ کسی کی گاڑی کو ہٹ کیا تو اس کے پینالٹی بھی۔ یہ جو ہے وہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی اور لا کے اگینسٹ لا نہیں جانا اسلام ہے۔ تو اب پیغمبر اسلام یہی بتانا چاہتے تھے۔ پہلے تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ اسلام پہلے بہت آسان تھا، دھیرے دھیرے قوانین آتے گئے، نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آئی، حج میں آئی۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر سارے ایک وقت میں جو ہے ساری چیزیں لاد دی جاتی ہیں تو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گھبرا کے جو ہے وہ بھاگ جاتا۔ تو پیغمبر اسلام نے پہلے نعرہ دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب پیغمبر اسلام نے اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتایا تھا میں نے کہ دعوت دولشیرہ میں بلایا تھا، سب کو وہاں پیغام سنایا۔ اسی وقت پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ اسلام کے لیے گارنٹی بھی دے دی، اور اس کے جو ہے وہ یہ بھی میں انشورنس بھی کر دیا کہ دیکھو یہ نہ سمجھے کوئی کافر اور مشرک و بے دین کہ دین میرے بعد ختم ہو جائے گا، میں اپنی نبوت کا اعلان کر جا رہا ہوں، اور جو ہے وہ ناصر اور وزیر بھی بنا کر جا رہا ہوں کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری نصرت کرے گا۔ تو ایک 10 برس کے بچے جو علی تھے وہی اٹھے اور انہوں نے بتایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین وہ ہے کہ جو صبح قیامت تک کے لیے جو ہے وہ آیا ہے۔ آج اپنا نائب معین کر کے بتا رہا ہوں کہ جہاں نبوت کا اعلان ہوگا وہیں امامت کا بھی اقرار کرنا تو پیغمبر اسلام اخلاق کے ذریعے سے، بھئی یہ اس لیے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ آج ساری دنیا میں جو وہ دیکھیں یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب
منتخب کیا چنا ہے، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ مسلمان دہشت گرد، مسلمان جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا، مسلمان جو ہے حالت کی طرف جانے والا، مسلمان جو ہے وہ غلط کار شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، بے حجاب پھرنے والا، جو ہے وہ بے راہروں کی طرف جو ہے وہ تمام برائیوں کی طرف جو ہے وہ مسلمان جا رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے، سیاست میں بدنام ہو رہا ہے، خیانت میں بدنام ہو رہا ہے، اس کے بعد بدعنوانی میں بیان ہو رہا ہے، سیاست میں بھی جو ہے وہ کرپشن، تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بھائی اخلاق و کردار جب تک نہ ہوگا، بھائی نبی یہی تو بتانا چاہتے ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ عصمت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، کردار بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شرافت بھی دی ہے، خاندان بھی دیا ہے، گھرانہ بھی دیا ہے، وقار بھی دیا ہے، صورت شکل بھی دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر اسلام اپنے عمل کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر آج کی دنیا میں اگر حکمرانوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر اگر ان کو جو ہے وہ منتخب نہ کیا جائے الیکشن میں تو کبھی جو ہے وہ ملک میں کرپشن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم عوام ہی ہیں کہ جو منتخب کرتے ہیں اور اپنے پیر پر کلاڑی مارتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ پہلے جس کو اپنا رہنما بنا رہا ہے اس کو جو ہے وہ کردار کیریکٹر اور اس کی زندگی کو پہلے دیکھو کہ وہ کیسا ہے کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بہرحال ارسطو نے کہا تھا کہ پہلے انسان کے لیے جو ہے وہ جب پولیٹکس میں اگر آنا ہے تو پہلے انسان کی اپنی اصلاح کرنا چاہیے، تہذیب نفس، یعنی پہلے اپنی اصلاح، اپنی اصلاح، آپ پڑھنا لکھنا، عمل کرنا، عبادت، دعا، نماز، جو بھی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا کا جذبہ، یہ تمام چیزیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں۔ تعلیم بھی سب سے پہلے اپنے کو بنائے سنوارے، وقت کی پابندی کرے، ہر چیز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی نے اور ائمہ نے نہ بتایا ہو۔ وقت کی پابندی کے لیے بتایا، ہم 1 گھنٹہ لیٹ چلتے ہیں، مجلس کا 9 بجے اعلان آتا ہے، آتے 10 بجے، جو ہمارے ملکوں کا مقدر ہے۔ معلوم ہوا کہ مجلس کا اعلان ہوا کہ 8 بجے آئیے گا، معلوم ہوا 9 بجے آ رہا ہے، تو شروع ہونے کا نام ہی نہیں۔ تو ہم اپنے جبکہ مولا کائنات میں جاتے مولا کائنات کا وصیت نامہ ہے، کیا کہا تھا مولا کائنات نے جب دنیا سے جا رہے تھے، ضربت آپ کے لگی ہے تو جب مولا امام حسن اور امام حسین کے سامنے امام حسن کو جو وصیتیں کی ہے، دراصل وہ امام حسن کے ذریعے سے آپ تک ہم تک میں وصیتیں پہنچائی۔ یہاں تک کا کیا یتیم کے بارے میں مولانا نے نہیں وصیت کی؟ کیا قرآن کے بارے میں وصیت نہیں کی؟ کیا نہیں وصیت کی مولانا کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا؟ یہاں تک کہ وقت کے لیے کہا کہ اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرَكُمْ، میں تم لوگوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے جو ہے وہ شیڈول کو اور اپنے جو ہے وہ برنامے کو اور اپنے پروگرام کو مرتب کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ پیغمبر نبی مولا نے جو ہے وہ مسلمانوں سے امام حسن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے وہ مسلمان آج جو دہشت کا شکار ہے، مسلمان جو بدنام کرا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن کو تو لیا لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے۔ قرآن شادی میں ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لا رکھا رہتا ہے، اس کے بعد جب پرانا ہوتا ہے تو لا کے سینٹر میں، امام باڑے میں، مسجد میں، اور اگر پرانا ہوا تو اینٹیک میں بھیج دیتا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو قرآن نہیں بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں بیٹھے آقا صاحب یا جانتے ہیں کہ کیسے کیسے قرآن جو ہے لوگوں نے بیچے حاصل کیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے بھئی، قرآن سے۔ بھئی مولا کائنات نے ہم سے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ قَطَعْتُ اللَّيْلَ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب رات کی تاریکی طرح سے، ڈارکنس، رات کی تاریکی اور ڈارک رات نائٹ کی طرح سے تمہارے اوپر فتنہ و فساد اور عشاء دوانیہ اور کرپشن چھا جائے تو تمہارے اوپر مسلمانوں واجب ہے کہ تم قرآن سے تمسک رکھو۔ قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، جو قرآن جس کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لاؤ۔ قرآن جس طرف تم کو عدالت کی دعوت دیتا ہے وہاں پر جو ہے وہ اڑیا چارٹ لگا ہوا ہے، میں اس کو صبح دیکھتا ہوں تو اس میں دیکھیے لکھا ہوا کیا ہے کہ جو ہے وہ ناپ تول جو ہے وہ کم نہ کرنا۔ قومیں جو ہے وہ عذاب کا جو شکار ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی ہے کہ نہیں۔ ہمارے ملکوں میں، غریب ملکوں میں کیا ہوتا ہے، 10 لیٹر پیٹرول لینا ہے 8.5 لیٹر ڈالتے ہیں، تولتے ہیں کم، تولتے ہیں، دینا ہے 2 کلو وزن، دے رہے ہیں 1.5 کلو۔ تو یہ سب کیا، یہ سب بدعنوانیاں ہیں۔ یہ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کیا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔
یا تو انسان ہے یا تو مطلب یہ کہ عیسائی مذہب نہ دین کو نہ مذہب کو نہیں مانتے لوگ. اکثریت چرچ خالی پڑے ہوئے ہیں, سینٹر ان کے خالی پڑے ہیں. اب آپ نے ان کے سینٹروں کو چرچ سے اس کو خرید کے آپ سینٹر بنا رہے ہیں, تو آپ کو یہ خیال ہے یہ وجہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہے کیوں بچا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو آزاداری سید الشہداء سے آپ کے والدین نے منسلک رکھا. اگر یہ آزاداری سید الشہداء 2 مہینے 8 دن کی نہ ہوتی تو ہم بھی جو ہے وہ دنیا کے دھارے میں دنیا کے طریقے سے گمراہی کا شکار ہو جاتے. لیکن یہ آزاد حسین ہے, اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی جو کبھی حق کو نہیں ہوگی. محرم چارج کر دیتا ہے آپ کو, چارج کر دیتا ہے. نماز بھی آپ نے پڑھی, آپ نے دعا زیارت بھی پڑھی, آپ کو جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بھی جو ہے وہ سننے کو ملیں گی. میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں چیخ کے ذریعے سے نہیں پڑھنا چاہتا, مجمع کا ہمارے سامنے جو ہے تو آپ کو بات آپ تک میسج آپ کو پہنچا جو پہنچا سکتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں کوئی بہت بڑا خطیب بہت بڑا جو ہے وہ عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ قرآن کا نبی کا پیغام, قرآن کا پیغام, نبی کا پیغام, ائمہ کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے, ہے کہ نہیں؟ تو اب اسلام بدنام ہو رہا ساری دنیا میں, آج سے نہیں کب سے مسلمان, کیونکہ ماضی میں مسلمانوں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے. بھائی نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ خلافت پہ لڑنے لگے, حکومت قائم کرنے کے لیے لڑنے لگے. جن کا کیریکٹر داغدار تھا, جن کو جو ہے وہ کردار اچھا نہیں تھا, جن کی سیرت اچھی نہیں تھی, جنہوں نے پیغمبر کی نبوتوں پہ شک کیا. لیکن ہے تو یہ کہ جو مسلمان خواہشات نفسانی کا پیرو تھا, لہذا حق والے کو جو ہے وہ کنارے کر دیا, اور وہ لوگ جو باطل پر تھے, جو اس لائق نہیں تھے, لہذا وہ اب انصاف سے بتائیے گا کہ نبی یہی تو بتانا چاہتے تھے. نبی نے 40 سال تک اسلام کی خدمت, 40 سال تک اپنے کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ دیکھو جو عالم ہوگا وہی کسی کو پڑھا سکتا ہے, جو راستہ جانتا ہوگا وہی دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے, جو شجاع ہوگا وہ دوسرے کو بہادر بنا سکتا ہے کہ جو نورانی نور میں زندگی گزار رہا ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ راہ تاریکی سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے. جو انسان جو ہے وہ خود پیاسا ہے وہ دوسرے کو پیاسا پانی نہیں پلا سکتا. جو خود جو ہے وہ اس کا پانی سے پیٹ جس کا بھرا ہوا ہے, جو شکم سیراب ہے, وہ دوسرے کو پانی پلا. اب آپ کو یوں کہو کہ یاد رکھیے گا کہ وہی راستہ دکھا سکتا ہے کہ جو خود صراط مستقیم پر قائم ہو چل رہا ہو. جو خود جو ہے وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے وہ امت کو کیا راستہ دکھائے. پڑھے محمد و آل محمد, اسی کو کہا فلسفی نے کہا کہ تہذیب نفس پہلی منزل, پھر اس کے بعد جو ہے وہ تدبیر منزل ہے. پہلے اپنی اصلاح, پھر اپنے خاندان, اپنے گھرانے کی, آپ کے بچوں کو, سب کو جو ہے وہ آپ کو اصلاح کرنا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ بھائی پہلے 9 سال کی عمر میں مجتہد کیسے ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ والدین ان کو بچہ, یہ جو یہاں پر بچے آتے ہیں, آپ ان کو بہت اچھی بات, ہمارے ایک دوست ہیں جو ہسٹن میں انہوں نے بات کہی, وہ عالم دین کے گھرانے کے, ان کے والد بہت نانا بہت بڑے عالم دین تھے, اور بہت بڑے اردو زبان کا ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا. سبت حسن, علامہ سبت حسن, شاعر بھی کے موت, ان کے بیٹے ماہر صالح سب شاعر, اچھے اچھے شاعر ہوئے. تو سبت بھائی جو ہے وہ وہاں ہسٹن میں رہتے, تو انہوں نے ایسی بات اور کہنے, مولانا جن لوگوں نے اپنے بچوں کو سینٹر اور مسجد اور امام باڑے کا منہ نہیں دکھایا اس ملک میں, انہی کے لڑکے ہاتھ سے نکل گئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ آپ جو ہے وہ بچے کا عقیدہ, کیوں؟ اس لیے کہ شریعت عقیدے کے معاملے میں اتنی زیادہ حساس ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان کہو اور دوسرے کان میں اقامت کہو, تاکہ جو ہے وہ عقیدے کا سنگ بنیاد جو ہے وہ اس کے دل میں رکھ دو, فرسٹ اسٹون رکھ دو. اسی لیے کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ اسلام سمجھنے, اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ابواہما یہودان و نصرانی و مجوسان, ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی اور عیسائی بنا دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ بچے کا کے عقائد کو مضبوط کرنا بھی ماں باپ کا کام ہے, اور بچے کے اخلاقیات سے بے توجہی برت کے بچے کی بربادی میں بھی ماں باپ ہی کا ہاتھ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پیغمبر اسلام نے اپنے, تو اس لیے کہ لوگوں نے کہا تلوار سے دین پھیلا, تلوار سے دین پھیلا, تلوار سے دین نہیں پھیلا, کیونکہ مسلمانوں نے ایسی حرکتیں کی
اسلام جو ہے وہ روم میں آ گئے اور فتح کرتے ہوئے اور قتل و غارت کرتے ہوئے اور لوٹتے ہوئے، اور بعد میں جو ہے وہ بعد میں مغلوں نے کیا کیا؟ بھئی ہندوستان لوٹنے کے لیے گئے تھے، سومناتھ کا مندر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ پوجا پاٹ تھوڑی کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں مندر دیکھنے تھوڑی گئے تھے، تو لوٹنے کے لیے گئے تو ان کو معلوم تھا کہ بتوں یہاں پر جو بت بنے ہوئے ان کے اندر بہت سونا اور چاندی اور یہ ہوا ہے، تو معلوم ہے کہ آج بھی مسلمان جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے۔ آج بھی جو عربوں کی حالت ہے، جو اسلامی ممالک کے حالات ہیں، آپ دیکھیے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہے۔ شراب وہاں بھی گئی ہے، جوا خانہ وہاں بھی ہے، بادشاہ خانے وہاں بھی ہے، بربادیوں کے اڈے وہاں بھی ہے، اسمیک وہاں بھی گئی ہے، ہیروئن وہاں بک رہی ہے، ساری جو ہے وہ سارا فراڈ موجود ہے، اور سب جانتی ہے دنیا کے کہاں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اسلام ماضی میں بھی لوگوں نے بدنام کیا، مستقبل میں آج بھی بدنام کر رہے ہیں، اور آنے والے زمانے تک امام کے لیے ظہور کر رہے ہیں۔ امام کا ظہور ہوگا تبھی دنیا تو ساتھ، اور یہ مسلمان جو ہے وہ اپنے حرکت تو بدنام ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے اسلام کو طاقت کے ذریعے سے نہیں پھیلایا۔ میں مثال دیتا ہوں، جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی اس کا نام تھا ابو لہب۔ ابو لہب چچا تھا، مخالفت کی، ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن پیغمبر نے کسی کو تماچا مارا، نہ پیغمبر کو نے کسی کو جو ہے وہ تھرٹ کیا، نہ پیغمبر نے کسی کو جبر کیا، نہ پیغمبر نے کسی کے ذریعے سے ان کا گریبان پکڑوایا۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اپنی نبوت کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اپنی نبوت کو اپنے کردار کے ذریعے سے منوانا چاہتا ہوں، طاقت کے بلبوتے پر نہیں منوانا۔ اور اسی سیرت کو میرے مولا علی نے بھی، اب لوگ کہتے ہیں علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی تلوار اٹھاتے تو لوگ خلافت و فتح دونوں لا کے دروازے پر پہنچا جاتے، لیکن علی یہ سیرت پیغمبر سے منحرف نہیں ہونا چاہتے، اس لیے کہ علی نے یہی تو کہا کہ علی یہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ علی دربار خلافت میں جاتے تھے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ جو یہودیوں کے، عیسائیوں کے، بے دینوں کے سوالات جو خلیفہ نہیں دے پاتے تھے، ان مسائل کو حل کرتے تھے، اور حل کر کے اسلام کے دامن میں ان کو لاتے تھے، وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ علی یہ بتانا چاہتے کہ میں نے جب میں خلافت لوں گا، تب بھی علی نے یہی شرط رکھی کہ میں یا قرآن کے مطابق عمل کروں گا یا سیرت پیغمبر کے مطابق عمل کروں گا، اور کسی کی سیرت نہیں عمل۔ مسلمان پہلی مرتبہ علی کو چھوڑ دیا، اور جو وہ تیسرے عثمان کو خلیفہ بنا دیا، لیکن چوتھے دور میں بھی علی نے یہی شرط رکھی، اور مسلمانوں نے مانا۔ مسلمانوں کا ایکسپٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تینوں خلافتوں کے زمانے میں نہ محمد کا لایا ہوا قرآن ملا، نہ محمد عربی کی سیرت ملی۔ علی نے اپنی امامت کو طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بنوایا، طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بنوایا۔ بھئی ہمارے ہاں نہیں، یہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ اسلام اہل سنت حضرات میں یہ رائج ہے کہ صاحب وہ کہا جاتا ہے کہ خلافت کو استخلاف، یعنی یہ خلیفہ دوسرے کو نامنیٹ کر سکتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، محمد نے نامنیٹ کیا تو اس کو آپ نے کہا کہ محمد ویسے ہی چھوڑ کے گئے تھے، آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے کو نامنیٹ کر سکتے ہیں۔ اما جو چیز محمد نے تمہارے بقول نہیں کی تو اس کو تم کیوں کر رہے ہو؟ بھئی تمہیں کیا رائٹ ہے؟ تو ایک تو کہتے ہیں کہ صاحب استخلاف، سبسٹیٹیوٹ اپنا بنا دینا، دوسرے کہتے ہیں کہ شورا چند لوگوں کی کمیٹی ہے، وہ جس کو تعین کر دے گی وہ، تو شورا کو کیا اختیار بنانے کا؟ بھئی شورا کو کہا اس لیے شورا بنائے گی کہ شورا میں پڑھے لکھے لوگ ذمہ دار ہے، یہ وہ تو یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ملکی سیاست کے لیے شورا کا کام ہوتا ہے، لیکن نبوت و امامت کا کام شورا کا بنانا نہیں ہے، بلکہ خدا کا دین ہے، وہی بنائے گا، وہی مقرر کرے گا۔ اسی لیے غدیر میں پروردگار نے آیت نازل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے پاس بھیجا گیا اس کو پہنچا دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے نبوت کا نبی کو بنانے والا پروردگار ہے، ویسے امامت کو بھی معین کرانے والا بھی پروردگار ہے۔ تو علی نے یہ واضح کیا، لوگوں نے علی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ علی یہی بتانا چاہتے تھے کہ اگر پیغمبر نے طاقت کے ذریعے سے اپنی نبوت کو منوایا ہوتا، اللہ کی وحدانیت کو منوایا ہوتا، تو
میں بھی اپنی امامت کو جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر حاصل کر لیتا، لیکن یہ یاد رکھو کہ دنیا جب پہچانے گی تو علی کے دروازے پر آئے گی، جب 3 ٹھوکریں مسلمان کھا چکا تو علی کے دروازے پر آئے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ کہ نقصان علی کا نہیں ہوا بھائی، علی سے خلافت لے لی گئی، علی سے خلافت الگ کر دی گئی، جو ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کے مسلمانوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ بنا دیا خلیفہ ہے۔ بھائی کیوں بنا دیا؟ کہا ایج میں زیادہ تھے، بھائی ایج میں تو کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کو تو پروردگار نے گہوارے میں نبوت دے دی، گہوارے میں نبوت دے دی، تو ایج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آدم کتنے سال رہے لیکن نبی رہے نہیں رہے، کتنے سال میں، کئی لوگوں نبیوں کو بعد میں کافی عمر ہونے کے بعد جو ہے وہ اولادیں عطا کی گئی ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ قانون جو معین کیا ہے اس کے مطابق آپ بات کیجئے، اس کے مطابق آپ کو چل رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ اللہ نبی نے جو قانون بنایا، جو اللہ نے بنایا ہے اسے۔ تو یہ تیسرا معاملہ، یہ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر خلافت نہ ثابت ہو تو شورا اگر نہ ثابت کر پائے، شورا کسی کا اناؤنس نہ کر پائے، خلافت نبی کا اعلان نہ کر پائے خلیفہ کا، تو پھر جو ہے وہ قہر و غلبہ ہے، یعنی طاقت کے ذریعے سے، طاقت و قوت کے ذریعے سے، اسلحے کے ویپن کے بلبوتے پر جو ہے وہ خلافت خلیفہ پیغمبر کو جو ہے وہ کام کیا جائے گا۔ اما جس چیز کو پیغمبر نے اپنی نبوت کے لیے اختیار نہیں کیا، وہ نیابت کے لیے کسی کو کیا اختیار ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کہ اسلام میں نہ شورا کی گنجائش ہے، لیکن دوسرے امور میں شورا ہے، لیکن نبی کے جانشین کے لیے شورا کام نہیں کر سکتی۔ نبی کے لیے جو ہے وہ استخلاف نہیں ہے، استخلاف ہوگا تو وہ امام کے لیے ہوگا کہ اپنے بعد نبی کے لیے ہوا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کے بارے میں بتا دیا کہ آئیں گے، وہ بھی بنایا نہیں ہے اللہ، انہوں نے اطلاع دی کہ وہ ہے، لیکن امامت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بتا دیا پیغمبر نے۔ 12 اماموں کے نام پیغمبر نام بنام بتا کے گئے تھے، تو ماننا پڑے گا کہ کسی امام نے اپنی مرضی سے کسی اپنے باپ بیٹے کو نہیں معین کیا ہے، بلکہ جیسے پروردگار نے چارٹ بنا کر بھیجا تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اسکول جب کوئی بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ٹیچر بھی اپنی مرضی سے رکھے، پرنسپل بھی اپنی مرضی سے رکھے، چپراسی بھی اپنی مرضی سے رکھے، لوگوں کا ایڈمیشن بھی اپنی مرضی کے مطابق رکھے۔ تو ایک اسکول کے بنانے والا جب اپنا ہول رکھتا ہے، وہ پرنسپل بھی وہی بنائے گا، ٹیچر بھی وہی بنائے گا۔ تو اس کائنات کا بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ پروردگار ہے، تو جب دنیا خدا کی ہے تو نمائندہ بھی وہی بنا کر بھیجے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں طاقت کی گنجائش نہیں ہے، اور سیرت کے ذریعے سے ہمارے ائمہ نے ثابت بھی کیا کہ ہم پیغمبر کے صحیح جانشین ہیں۔ بھئی آپ نے بنا لیا، آپ نے جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ منوانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جب دین سمجھانے کا مسئلہ آیا تو پھر علی کو کیوں بلاتے تھے؟ بھئی جب آپ طاقت کے بلبوتے پر اپنی خلافت منوا رہے ہیں تو طاقت کے بلبوتے پر اس کو جو ہے وہ اسلام سے بھی آشنا کیجئے۔ کیوں آپ طاقت کے استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں وہاں پر آپ زور اور تھریٹ نہیں کر رہے ہیں، دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ آپ علی کو بلاتے ہیں؟ اور علی اپنی حکمت کے ذریعے سے، دیکھیے علی نے فیصلے 2 طریقے سے کیا ہے۔ بعض جگہ علی نے نہ قرآن کا سہارا لیا ہے نہ حدیث کا سہارا لیا ہے، اپنے دماغ کے ذریعے سے اپنے جینیس ہونے کا ثبوت دیا اور جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ دونوں مثال بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ یا قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے یا نظیر کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں زمانے میں اس طریقے کا ججمنٹ ہوا تھا لہذا اس کو بھی ویسے ہی ججمنٹ دیا جائے، یا پھر کانسٹیٹیوشن کے مطابق، لا کے مطابق اور قانون جو لکھا کتاب میں اس کے مطابق جو ہے وہ وکیل مقدمہ لڑتا ہے اور جج سے فیصلہ کراتا ہے۔ یہی 2 چیزیں، لیکن علی نے ساری زندگی قرآن سے بھی فیصلہ کیا، علی نے نظیر کے ذریعے سے بھی فیصلہ کیا، اور اس جگہ علی نے اپنی ذہانت سے بھی فیصلہ کیا۔ وہ 2 سن لیجئے، ایک مرتبہ سلوات پڑھیے مجھے والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک عورت آئی، 2 عورتیں آئی اور ایک بچے کو لے کر آئی، 2 بچوں کو لے کر آئی، ایک بچے کو لے کر آئی، 2 عورتیں ہیں اور دونوں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ لڑکا جو ہے وہ میرا ہے۔
اور ہر دوسرے کو ایک دوسرے کو جھٹلا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹی ہے، اس کا بچہ نہیں میرا بچہ ہے، دوسری والی کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کا بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ خیر مولا کائنات کے پاس دونوں عورتیں ہیں، اور آنے کے بعد مولا سے کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے، یہ بچہ ہمارا ہے، وہ کہہ رہی ہمارا بچہ ہے، ہم دونوں دعوے دار ہیں، آپ جو فیصلہ کیجئے۔ وہ مولا نے مولا سے کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ قبول کریں گا، قبول کرو گا؟ ہاں۔ مولا کائنات نے پہلے سمجھایا کہ جا کے مل بیٹھ کے طے کر لو، جس کا بچہ ہو وہ بچہ لے جائے، اور جس کو جو اپنے جو جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے وہ توبہ کرے، وہ اپنے دعوے سے باز آئے، توبہ اللہ کرے، لیکن وہ دعوے سے باز آ جائے۔ بہرحال مولا نے کہا تو لیکن دونوں نے کہا نہیں، جو اب آپ فیصلہ کیجئے گا ہم اسی فیصلے کو مانیں گے۔ آپ مولا ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیے۔ مولا نے قمبر کو آواز دی، قمبر مولا کے غلام تھے، قمبر مولا کے معتمد شخصیت تھے، بہت معتمد آدمی تھے اور بہت جری و بہادر تھے۔ اگر موقع ہوا تو قمبر کے حالات بھی تھوڑے سے دیں گے کہ کیسے جری و بہادر۔ جناب قمبر سے کہا کہ قمبر تلوار لے آؤ۔ قمبر تلوار لینے کے لیے جانے لگا، تلوار کا لا کے بچے کو دو حصوں میں بانٹ دو، بچے کو سر سے شگافت چیر کے اس کے بعد دو حصوں میں اس کو بانٹ دو، دو پارٹ میں کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ بس جب مولا نے اتنا کہنا تھا مولا کا کہ ایک عورت بلبلا کے رونے لگی اور کہا مولا میں اپنے دعوے سے اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں، یہ بچہ میرا نہیں، آپ اس کو دے دیجئے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کو دے دیجئے۔ تو مولا کائنات نے کہا قمبر تلوار لانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا۔ کہا مولا کیسے فیصلہ ہوا؟ کہا دیکھا نہیں کہ جو ماں بلبلا کر جو ہے وہ بے چین ہو کر مضطرب ہو کر رونے لگی، یہی حقیقت میں اس بچے کی ماں ہے، اس لیے کہ اس نے ماں نے فیصلہ کر لیا اگر میں اپنے دعوے سے اپنا دعویٰ واپس نہیں لیتی تو یہ بچہ قتل کر دیا جائے گا، بچہ نہیں بچے گا، مجھے بچے کی جان بچانا ہے۔ آج بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، آج یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے جھوٹا لے جانے دو، کل بچہ پل بڑھ کر جوان ہو جائے گا، ماں کو اور گھر کو پہچان کے واپس آ جائے گا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، یہ ماں حقیقت میں بچے کی ماں یہی ہے کہ جو گریہ کر رہی ہے، تو معلوم ہوا علی نے نہ یہاں قرآن سے فیصلہ کیا، نہ یہاں علی نے نذیر سے فیصلہ کیا، بلکہ علی نے اپنی ذہانت سے فیصلہ کیا۔ معلوم ہے کہ جہاں لوگوں کی عقلیں جواب دے جاتی ہے وہاں امامت آ کر فیصلہ کرتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ علی نے قرآن سے فیصلہ کیا، نہ یہاں پر علی نے نذیر سے فیصلہ کیا ہے، علی نے اپنے دماغ اور اپنی ذہانت سے اور اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جگہ بھی آپ دیکھیے کہ علی نے سیرت پیغمبر ہی کو بیس بنایا ہے۔ ہمارے 12 اماموں نے ہر جگہ سیرت پیغمبر کو سامنے رکھا ہے، پیغمبر کی طریقے سے آرگومنٹ بحث مباحثہ سمجھا بجھا کے لوگوں کو۔ اب رہ گیا یہ کہ جنگیں تو وہ جب ظاہر ہے کہ ڈیفنس کا اختیار تو جو ہے وہ دنیا میں ہر ملک دیتا ہے، یہاں بھی آپ جو ہے وہ صرف ڈیفنس کے لیے ویپن رکھتے نہیں رکھتے ہیں، ہر آدمی رکھتا ہے، سیکورٹی الارم رکھتا ہے تو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے۔ تو اسلام میں جن لوگوں نے حملے کیا اس کا دفاع کیا پیغمبر علی کے اوپر بھی جو حملہ کیا، بھئی علی نے صبر سے بھی کام لیا، اور جب دنیا سمجھی کہ علی کے اندر طاقت نہیں تو علی نے تلوار بھی نکال کے ثابت کر دیا کہ میں جو ہے وہ میری طاقت جواب نہیں دے چکی ہے، نہ میری قوت اپنی میرے پاس ہے، میری طاقت اپنے پاس ہے، میرا حوصلہ میرا عزم سب کچھ اپنے پاس ہے۔ پھر علی نے جنگ نہروان میں بھی تلوار چلا کے بتا دیا، جنگ صفین میں بھی تلوار چلا کے بتا دیا، اور بیٹھتے ہی جمل میں بھی شکست دے کے بتا کہا یاد رکھو کہ نہ علی کی تلوار میں کاٹ کی کمی ہے، نہ علی میں علی کی طاقت میں کوئی کمی ہے۔ نہ سمجھو نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ دوسرا فیصلہ، دو آدمی آئے اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے، سرونٹ ہے، میں اس کا باس اور اس کا آقا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میرا سرونٹ ہے، میں اس کا باس ہوں۔ مولا نے ان کو سمجھایا، کہا دیکھو جو جھوٹا ہے وہ اپنے وعدے کو، جو جھوٹا ہے وہ اپنی بات سے مکر جائے اور اپنی بات واپس لے لے اور جھوٹا دعویٰ نہ کرے، اور اپنے آقا کو اور اپنے کو مانے، اپنے آقا کو، جو تمہارا آقا ہے اس کو تسلیم کرے۔ مولا نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے۔ مولا نے کہا کہ قمبر تشریف لائے، قمبر سے کہا کہ دیوار میں ذرا سا ایک ہول بناؤ، دیوار میں ایک سوراخ بناؤ، موکھا جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، ایک ہول بناؤ تھوڑا بڑا تھا جس سے آدمی کا سر نکل سکے۔ جب بنا دیا، دونوں
2 ہول بنائے اور دونوں سے کہا کہ مولا نے کہ اس میں اپنی اپنی گردن ڈالو اندر. دونوں نے گردن ڈالی. مولا کائنات نے کہا اب بھی وقت باقی ہے. اپنے جھوٹے دعوے سے جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اپنے کو آقا ہونے کا اور باس ہونے کا، وہ اپنا اب دعویٰ واپس لے لے اور اپنی جھوٹ سے جو ہے وہ توبہ کرے. لیکن جب چپ رہے بس ایک مرتبہ مولا نے قمبر سے کہا قمبر ذرا غلام کا سر کاٹ کے ہمارے پاس لے آنا. بس اتنا علی کا کہنا تھا کہ فوراً ایک نے اپنی گردن پیچھے کھینچ لی کہ مولا میں اپنی بات کو واپس دیتا ہوں. اب بتائیے علی نے نہ یہاں قرآن سے فیصلہ کیا، نہ علی نے یہاں نذیر سے فیصلہ کیا، علی نے یہاں بھی ذہانت سے فیصلہ کیا. تو معلوم ہے کہ تاریخ بشریت میں ایک علی جیسا جینیس ڈھونڈ ڈالو گے نہیں ملے گا، جس نے جب قرآن کی ضرورت ہوئی تو قرآن سے فیصلہ کیا. علی نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ اگر انجیل والے آ جائیں تو انجیل سے فیصلہ کرو، توریت والے یہودی آ جائیں تو توریت سے فیصلہ کرو، زبور والے آ جائیں تو زبور سے فیصلہ کروں گا، قرآن والے آ جائیں تو قرآن سے فیصلہ کروں گا. اور جہاں حکمت کی ضرورت ہوگی وہاں اپنے ذات کے ذریعے سے فیصلہ. علی نے اسلام اس طریقے سے پھیلایا اور اپنی امامت کو بھی منوایا. ورنہ علی کو نہ حکومت کی لالچ تھی، نہ اقتدار کی لالچ تھی، نہ منصب کی. جیسے پیغمبر قیصر و کسریٰ کی طریقے سے حکومت قائم نہیں کرنے آئے، بلکہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے، آنے والے مجالس میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ سیرت پیغمبر کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو ہمارے ائمہ کو سمجھنا پڑے گا. اور ہمارے ائمہ محتاج نہیں ہے کہ آپ ان کو مانیں. ہم کو جو کچھ جو ہے وہ دے کے گئے منائے. محرم کا زمانہ آتا ہے، ہر طرف سے بدعت کے فتوے اور ناجائز کے فتوے، اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. ارے آپ سال بھر ماہ رمضان میں ایک مکمل بدعت تراویح میں کرتے ہیں. ہم تو نہیں اعلان کرتے کہ بدعت ہے بدعت ہے. بھائی ٹھیک ہے، مولا نے بہت سمجھایا تھا اور منع کیا تھا کہ دیکھو تراویح اسلام میں نہیں ہے، اس کو بدعت ایجاد کی گئی ہے. خود دوسرے خلیفہ نے کہا تھا کہ نعم البدع، یہ بہت اچھی بدعت ہے. بدعت ہے. بدعت ہے. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اسلام نے اور شریعت نے اور نبی نے نہ حکم دیا تو آپ کرتے ہم تو رہے. لیکن ہمارے یہاں کالا کپڑا ہم نے پہنا، ان کو پریشانی ہونے لگی. بھائی کالے کپڑے کے لیے کالے کپڑے پہننے سے کیسے معلوم ہوا کہ یہ بدعت ہے؟ بھائی اگر کالے کپڑے سے اتنا ہی چڑھا تو کعبے کا پردہ ہٹا دیجئے. بھائی ہمیں جبکہ مسلمان جان دیتا ہرے نام پر. زیادہ تر اسلامی ممالک کے پرچموں پہ ہرے رنگ کا جو ہے وہ غلبہ ہے، ہرا یا ریڈ. تو آپ وہاں کعبے کا پردہ ہٹا کالا چھوڑ دیجئے، بلکہ ریڈ پردہ لگا دیجئے ریڈ. لیکن نہیں، بلکہ پرانے زمانے سے یہ رائج رہا ہے، انبیاء کے زمانے سے. تو آج جو ہے تو آپ جب کعبے کا پردہ بدلنے پر تیار نہیں ہے تو ہم ازائے حسین میں کالا کپڑا کیوں بدلنے پر تیار؟ بھائی کالا کپڑا ہمارے ائمہ نے بتایا اور اس کے بعد جو ائمہ پہنتے تھے، اس کے بعد علماء نے بھی اس کو بتایا. اور اب تو جو ہے وہ فتویٰ آغا سیستانی وغیرہ کا آ گیا کہ کالا کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے. پہلے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کالے کپڑے میں نماز مکروہات ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کالے کپڑے اس زمانے میں شان کے لیے جو ہے وہ بنی عباس پہنتے. اور بنی عباس بھی نمبر 1 کے جو ہے وہ دھوکے باز تھے. انہوں نے حسین کی کہ خون کا نام کے لے کے حکومت حاصل کی، اور جب ان کو حکومت مل گئی تو بنی امیہ سے کم ظلم انہوں نے نہیں کیا. یہ جناب عباس رسول اللہ کے چچادار بھائی تھے، یہ لوگ انہوں نے کم ظلم نے کیا. تو یہ لوگ پہنتے تھے کالے کپڑے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیوز میں، یہودیوں میں بہت زیادہ کالے کپڑے کا بہت زیادہ. ہمیشہ دیکھیں کہ آپ کالا کپڑا ضرور پہنیں. پینٹ شرٹ سفید ہوگی تو کوٹ کالا ضرور ہوگا، پینٹ کالی ہوگی. تو لیکن ہم جو ہے وہ ہمیشہ پرماننٹ نہیں پہنتے. ہمارا کالے کپڑے ہمارا پہننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غمزدہ ہے، اور اپنے مرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اپنے عزیز اقارب کو کوئی مر جائے تو ہم کالا کپڑا نہیں پہنتے، اس لیے کہ ہم نے کالے کپڑے کو جیسے کعبے کے لیے جو کپڑا جو ہے کالا کپڑا کعبے کے لیے مخصوص ہو گیا، ہم نے کالا کپڑا ازائے حسین کے لیے مخصوص سمجھا. نہ اس کو ہم نے واجب قرار دیا ہے نہ، بلکہ یہ غم کی علامت ہے اور غم کا سمبل ہے. آج تیسری محرم ہو چکی ہے. ابھی آپ نے جناب حنیف ابن مظاہر کے مسائل سنے. امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جب آ گئے، کربلا میں آ گئے، خیمے آپ نے جو ہے وہ وہاں پر لگوا دیے. اور تو اب امام حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا.
دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی کو اور امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی کو کربلا میں ہم آپ تجزیہ کر دیتے، لیکن ہم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی دیکھیے جنگ میں ایک ایک آدمی قیمتی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام چراغ گل کر کے فہرست شہداء گنا رہے ہیں، اس کے بعد چراغ گل کر دیا اور کہا جس کو جانا ہو چلے جائے۔ بعض روایتیں یہاں تک لکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے 4000 آدمی چلے تھے، اور کتنے بچے؟ کربلا پہنچتے پہنچتے 72 کی تعداد ملتی ہے کہ جو 1 بائی 1 لڑے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جب صبح تیر اندازی شروع کی ہے لشکر یزید نے تو اس میں شہید ہوئے۔ تو بہرحال 100 سے زیادہ نہیں بنتے۔ تو حسین ابن علی ایک طرف تو جو ہے وہ شمع بجھا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانا ہو چلا جائے، ہماری آواز سے باہر رائن سے باہر نکل جائے ورنہ ہماری نصرت واجب ہو جائے گی اگر سامنے آواز۔ تو جب امام حسین علیہ السلام ایک طرف تو یہ، دوسری طرف حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہے ہیں، حبیب کو خط لکھ رہے ہیں کہ اے حبیب میرے بچپن کے دوست کو اپنے بلا رہے ہیں۔ جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کوفے میں، اور کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، سارے روڈ بلاک تھے، راستے بلاک تھے کہ کوئی کوفے سے حسین کی مدد کے لیے نہ پہنچنے پائے، کیونکہ کوفے میں جو خطوط لکھے گئے تھے 18,000 تو اس میں سارے دشمنان اسلامی نے نہیں لکھے تھے، دشمنان حسین نے نہیں لکھے تھے، اس میں اپنوں نے بھی لکھے تھے۔ کوفے میں بہت سے علی کے چاہنے والے بھی تھے جو علی سے محبت رکھتے تھے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے، ایک مرتبہ کچھ لقمہ جو ہے وہ گلوگیر ہوا تو وہ عرب میں رواج رہا ہوگا، سمجھا جاتا کوئی آنے والا مسئلہ، اتنے میں کسی نے ذاق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ناک کیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہ زوجہ نے کہا خود بھی اٹھے کہ جائے دروازہ کھولے۔ اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا وہ ڈاکیا پوسٹ مین کھڑا ہے اس زمانے کا، قاصد جس کو کہتے ہیں۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا یہ خط ہے آپ کے نام حسین ابن علی نے دیا ہے کربلا کے میدان میں۔ ظاہر حبیب کو معلوم تو تھا ہی کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے، اور حبیب کی محبت بچپن سے رسول کے زمانے میں تھی، امام حسین کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اتنا زیادہ کہ نقش قدم کو چومتے مدینے میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ پیغمبر نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ میرے حسین کا ناصر ہوگا، اور حبیب ابن مظاہر کو معمولی آدمی تھی، رجل فقیہ مجتہد تھے، مطلب فقیہ تھے، مسائل شریعہ کو اہل بیت سے اتنا حاصل کیا تھا، نبی سے اور کیا کہتے ہیں ائمہ سے اتنا حاصل کیا تھا کہ جانتے تھے، علماء میں سے شمار ہوتے، تو فقیہ تھے، دین کو سمجھے ہوئے تھے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے خط لیا، پڑھا کہ اے رجل فقیہ، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف، حبیب تم کو معلوم ہے کہ کربلا میں لشکر عزیز نے ہمارا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے ہم کو گھیر لیا ہے، اور بیعت کا مطالبہ کرنا، میں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، جو بھی لکھا تھا یہی، اور مجھے شدید ضرورت ہے کہ تم میری نصرت اور مدد کے لیے آؤ۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ خط پڑھا تو ظاہر ہے کہ دل میں تو ہیجان پیدا ہو گیا، لیکن جب بیوی نے پوچھا تو بیوی کا امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے، مولا نے خط بھیجا ہے اور یزید نے بیعت طلب کی ہے، اور بیعت نہ حسین امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، وہ قتل کرنا چاہتا ہے، لشکر نے محاصرہ کر لیا فرات کے کنارے، پانی بند کر۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ تب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اس جنگ میں پڑھوں، دو شہزادوں کی جنگ ہے یا دو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے، یزید بھی معاویہ کا بیٹا ہے، حسین علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، میں اس جنگ میں کیا پڑھوں؟ تو بس اتنا سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کو فیض آ گیا، اور ایک مرتبہ چادر پھینکی اپنے شوہر کی طرف، کہا کہ لے چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھو، میں جاتی ہوں حسین ابن علی کی مدد کے لیے کربلا۔ دیکھیے کیا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، جناب حبیب ابن مظاہر نے گھر بار سب حوالے کیا اپنی زوجہ کے، اور اس کے بعد غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ میری سواری کوفے سے لے کے باہر جا، چرانے کے بہانے سے لے کے گیا، اور میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں۔ نظریں بچاتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر جب جا رہے تھے تو گھوڑے اس کا رخ کربلا کی طرف تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ غلام گھوڑے کو بار بار چمکاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، وہ پریشان تھا گھوڑا
کہا کہ گھبراؤ نہیں میرے آقا کے رہوار، اگر میرا آقا نہ آ سکا تو میں تیری پوچھ پر سوار ہو کر کربلا میدان میں مدد کے لیے جاؤں گا۔ بس جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ اپنا منہ پیٹ لیا اور گریا کرنے لگے، کربلا کی طرف رک کر کے کہا اے میرے آقا حسین، ارے آپ کے اوپر کیسی مظلومیت طاری ہے، ظالم آپ کو کس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں، آپ کی مظلومیت کو دیکھ کر اب تو غلام بھی آپ کی نصرت میں جان دینا چاہتے ہیں۔ غلام کو بھی بعض روایتیں لکھتی ہے کہ غلام کو چھوڑا یا غلام کو لیا نہیں معلوم، جناب حبیب ابن مظاہر کربلا کی طرف تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے۔ ایک مرتبہ جب خیمہ حسینی قریب آیا، جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، مولا تعظیم کے لیے اٹھے، احترام کے لیے اٹھے۔ جب جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے، بڑا احترام کیا۔ بس ایک مرتبہ جناب حبیب زینب نے پوچھا کہ حبیب کنیز فضا، کیا میرے بھیا حسین کا بھی کوئی ناصر آیا ہے؟ کہا ہاں شہزادی، حبیب ابن مظاہر آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست آپ کے بھیا کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کو زینب سرالیہ مقام نے کہا اے حفظہ، جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب کو جناب فضہ نے آ کر شہزادی زینب کا سلام پہنچایا، حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ مظلومہ اے آقا، یہ ایسا وقت آ گیا، ارے کہ علی کی بیٹیاں مجھ کو سلام کر رہی ہیں، مجھے سلام کرے۔ ارے یقیناً میں کہوں گا اے حبیب، ارے تم کم سے کم آ تو گئے، لیکن کربلا میں اس وقت سب سے زیادہ زینب کی ضرورت تھی کہ جب چادریں چھینی جا رہی تھی، ارے تماچے مارے جا رہے تھے، بچوں کی گوشوارے چھینے جا رہے تھے۔ حبیب اس وقت الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار محمد والے محمد کے واسطہ ہم سب کی اس عبادت و عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کے لیے مقاصد کا پورا فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں عزاداروں کو جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ پروردگار ہمارے امام باڑے مساجد جہاں جہاں بھی ذکر رتبات عالیات کا تحفظ فرما۔ پروردگار سعودی ظالموں کے ظلم سے مدینہ اور مکہ اور رتبات عالیات کو مدینہ اور مکہ کے آزاد فرما۔ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع اور روضوں کی تعمیر ہو۔ پروردگار ملت عراق کو مستحکم و مضبوط حکومت عطا فرما۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا۔ پروردگار ہر لحاظ سے ہمارے اسلامی ممالک کو مستحکم و مضبوط فرما، اور جلد سے جلد جو ہے وہ علماء امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصرین میں کرنا۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔